نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں رمضان المبارک اور روزوں کی فضیلت اور اس کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ عبادت اصل میں کس چیز کا نام ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیز سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو حضور کے صدقے اور وسیلے سے عبادت کے حوالے سے بھی خاص لمحات، دن، راتیں اور مہینے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس میں تھوڑی عبادت بھی کر لی جائے تو اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو وہ مقصد جس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس مقصد کی پہچان میں اگر انسان ناکام ہو گیا تو گویا کہ اپنے مقصد تخلیق کو ہی کھو بیٹھا۔ پیدا کس لیے ہوا ہے اگر یہی نہیں جانتا تو ساری زندگی جو انسان کی ہے وہ عکارت چلی گئی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو عبادت اس چیز کا نام ہے کہ جو آقا ہے اسے ہی وہ اپنا آقا سمجھے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو خالق، مالک اور رازق نہ سمجھے، عبادت کی حقیقت کو پہنچ جائے گا۔ یہ سمجھ لے کہ اطاعت اور فرما برداری غیر مشروط اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا اور رسول کے لیے ہے، باقی کسی کی اطاعت اور فرما برداری کے ہم قطعاً پابند نہیں ہیں۔ علماء کی، پیران اعظام کی، مذہبی رہنماؤں کی اطاعت کب کی جائے گی؟ جب خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ادب اور تعظیم کی جتنی بھی اعلیٰ ترین شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب خدا اور رسول کے لیے ہیں، باقی سب کو کبھی بھی اس جگہ پر رکھتے ہوئے نہ ادب نہ تعظیم وہ شرک بن جائے گا۔ پچھلے جمعے میں نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کبھی ایسا اس سے ہو گیا تو چاہے وہ لاکھ یہ تعبیر کرے کہ میں نے عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تعظیم کی نیت سے کیا تھا، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ ہوگا، توبہ لازم ہوگی۔ یہ عبادت ہے کہ ادب اور تعظیم کہ وہ معیارات جو صرف اور صرف خدا اور رسول کے لیے ہیں اسے وہاں تک ہی رکھیں۔ اس چیز کو جانے کہ غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری صرف اور صرف خدا اور رسول کے لیے ہے۔ اس چیز کو سمجھے کہ میرا آقا اور مولا، میرا خالق اور رازق اور مالک وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر اس نے اس چیز کو سمجھ لیا تو گویا کہ وہ عبادت کے درجے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کی زندگی جو ہے وہ عبادت کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیے کہ اسلام نے جب عبادت کی بات اسلام کرتا ہے تو وہ عبادت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح ہندوؤں کے ہاں یا بت پرست قوموں کے ہاں یہ ہے کہ گئے سجدہ کیا، کوئی بھجن گائے اور ہاتھ جوڑے اور باہر نکل کر اپنی مرضی کرتے رہے، یعنی جزوی طور پر تھوڑی دیر کے لیے
اطاعت اور فرما برداری ہے، اور باہر اپنی مرضی ہے۔ نہ کوئی اس طرح کی عبادت کا اسلام میں تصور ہے کہ آپ دین اور دنیا کی الگ تقسیم کر کے تجرد اختیار کر لیں، رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا کے معاملات سے لا تعلق ہو جائیں اور اپنے آپ کو بڑا صوفی باصفا اور بڑا نیک آدمی سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہی معیار ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، معاملات کو خدا و رسول کے حکم کے مطابق انجام دینا ہے، یہی عبادت ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کا جو جاہلی تصور تھا اس کے مقابلے میں اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا وہ کیا ہے کہ انسان کو کچھ اختیارات عطا فرما دیے، آزمائش۔ انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ ذمہ داریاں سونپ دی کہ پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ذمہ داریوں سے فرار ہونا عبادت نہیں ہے، ذمہ داریوں میں کھب کے ان کو صحیح طریقے کے مطابق انجام دینا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور تین چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک تو انسان کو اختیارات عطا فرمائے کہ اس کی آزمائش ہو، اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈالیں کہ دیکھا جائے کہ کس حد تک ان کو انجام دیتا ہے، اور تیسری چیز اس کو خدمتیں سونپ دی ہیں کہ لگ جو لوگوں کی خدمت کے اندر۔ اب ان تینوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں گے کہ خدمت بھی ہے، اختیار بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور ان تینوں کا مجموعہ جو ہے اس کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب اس تناظر میں جب آپ دیکھیں گے اسلام کے نظام عبادت کو تو یہی تینوں چیزیں آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی۔ حدیث ہے نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ شہادتین کے بعد یہ 4 بنیادی اسلام کے پورے نظام عبادت کی جڑ، ستون اور بنیاد کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ہم کون سی چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو جانے کہ عبادت کیا ہے؟ تو عبادت یہ اسلام کا پورا اسپرچول سسٹم کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نماز کو قائم کریں، روزہ رکھیں، حج کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اسلام کا نظام عبادت ہے۔ اس نظام عبادت میں ایک ایک چیز پر اگر آپ غور کریں تو الگ خطبہ ہے، ظاہر ہے اس پر الگ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان 4 چیزوں پر غور کریں تو کس طرح یہ 4 چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انسان کی ساری زندگی کو عبادت کے اندر یہ کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ کہ نماز کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو نماز اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور، یعنی سب سے بڑا جو مسئلہ انسان کا کیا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو تکبر کے اندر مبتلا انسان کر لیتا ہے، کبر کی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے، اور نماز سب سے بڑھ کر تواضع انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ ہماری ناک جس کو بچانے کے لیے پتہ نہیں انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے، اس ناک کو زمین پر رکھنا ہے، اس پیشانی کو جس کو سر بلند رکھنے کے لیے انسان ہر حد پار کر جاتا ہے، اس کو اللہ کے حضور جھکانا ہے۔ یہ نماز اس کی شخصیت کو کیسے تبدیل کرتی ہے۔ حج کو اگر آپ دیکھیں تو یہ محض کوئی سفر نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کی ٹریولنگ ہے کہ جس کو آپ انٹرٹینمنٹ محض بنا لیں، نہیں۔ حج اصل میں ایک اجتماعیت پیدا کرنے والا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ رنگ مختلف ہیں، قد مختلف ہیں،
زبانیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں، ایسی جگہ پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ایک ہو گیا، لباس بھی ایک ہو گیا، جگہ بھی ایک ہو گئی ہے، اور زبان پر الفاظ بھی ایک ہی طرح کے جاری ہو گئے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اجتماعیت پیدا کی، یہ اجتماعیت اور اس کا شعور انسان کی زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کرنے کے لیے لازم ہے۔ آپ حج کو دیکھیں یہی چیز، آپ نماز کو دیکھیں یہی چیز، آپ زکوٰۃ کو دیکھیں کہ محنت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ آپ بہاتے ہیں، صلاحیتیں آپ کی صرف ہوتی ہیں، حکم کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو دو، زکوٰۃ کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں۔ جو تم نے کمایا ہے یہ سمجھو کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اللہ اس کا مالک ہے۔ ان اللہ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بس تم تو اوپر چوکیدار بن کر بیٹھے ہو، اس طریقے کے مطابق اس کو لوگوں پر صرف کرو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں پر صرف کرنا۔ اور بات جو ہمارا آج کا موضوع ہے، روزہ۔ روزہ کس چیز کا نام ہے کہ انسان کی پوری زندگی کو کیسے یہ روزہ جو ہے وہ عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ روزے کا سب سے، بہت ساری چیزیں ہم روزے سے سیکھتے ہیں، لیکن روزے کا سب سے بڑا سبق اور سب سے بڑی حقیقت جس کو ہمیں دریافت کرنا چاہیے وہ صبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو صبر قرار دیا کہ میں کھانا چاہتا ہوں نہیں کھا سکتا، صبر کروں گا۔ میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں نہیں کر سکتا، سحر اور افطار کے اوقات طے ہے، ایک لمحہ بھی نہ آگے جاؤں گا نہ پیچھے جاؤں گا۔ اپنی مرضی کے مقابل اللہ کے حکم کو برتر سمجھتے ہوئے اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو قربان کرتے ہوئے صبر کا رویہ اختیار کرنا اور پوری زندگی کو اس طرح اسی روزے کے اندر ڈال لینا، یہ اصل میں روزے کی حقیقت اور روزے کا فلسفہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا پورا جو نظام ہے عبادت کا، یعنی نماز کی صورت میں، زکوٰۃ، روزہ، حج، وہ سارے کا سارا اصل میں پورا نظام وہ انسان کی زندگی کو عبادت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ اب انسان کچھ وقت کے لیے اللہ کا بندہ نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے اور پوری زندگی کے لیے اللہ کا بندہ ہے۔ یہی چیز اس کو نماز نے سکھائی ہے، نہیں یہی زکوٰۃ نے، یہی حج نے، اور یہی چیز اس کو روزے نے سکھائی ہے۔ اب پوری زندگی کو اس نے عبادت کے اندر تبدیل کرنا ہے، تو یہ تب ممکن ہے کہ جب وہ اسلام کے نظام عبادت کی حقیقت کو سمجھے گا۔ اور ان میں سے ایک اہم ترین چیز جس کا آج کے موضوع کی مناسبت سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ روزہ ہے، رمضان کا وہ روزہ کہ جس کی خاص فضیلت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ رمضان کا روزہ کہ جس کا اعلان ان الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک تو ہم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ پہلے لوگوں کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے تو تب بھی بات تو پوری تھی۔ اصل میں روزہ دار کو اس فضیلت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اصل میں یہ پہلی امتوں کے درمیان بھی، پہلے انبیاء کے ہاں بھی روزہ عبادت کے طور پر، اللہ کے فرض کے طور پر یہ لازم رہا ہے۔ لہذا اگر تم بھی روزہ رکھو گے تو گویا کہ تم اہل ایمان کی کیٹیگری میں تو آ گئے ہو، لیکن اہل ایمان میں سے اب بہت سارے لوگ ہیں کہ جو
مختلف طبقات کے اندر فال کریں گے. اس کیٹیگری میں بھی وہ شخص پورا اترتا ہے, اس میں بھی پورا ہے, اس میں بھی ہے. تو ایک بہت بڑی کیٹیگری جو ہے وہ روزہ داروں کی ہے کہ روزہ دار ایک خاص کیٹیگری ہوگی قیامت کے دن. تو گویا کہ روزہ دار امت محمدیہ کا فرد تو ہے ہی ہے, اب وہ اس گروہ کے اندر بھی شامل ہو گیا ہے کہ جو روزہ دار ہیں اور وہ ہر امت کے اندر روزہ دار رہے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے روزہ رکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اگر مختلف امتوں نے اور مختلف پیغمبروں کے ماننے والوں نے روزہ رکھا ہے, تو جو شخص امت محمدیہ میں سے روزہ رکھے گا گویا کہ وہ اس بہت بڑے ایک نیٹ ورک کا اور ایک بہت بڑے گروہ کا اور ایک بہت بڑے طبقے کا حصہ وہ بھی شمار ہو جائے گا. اچھا, یہ خاص حوالہ کس وجہ سے ہے؟ اس حدیث کو اگر ساتھ ملا کے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے جنت کے بہت سارے دروازے ہوں گے جہاں سے اہل ایمان مختلف امتیں اور مختلف لوگ جنت میں داخل ہوں گے, لیکن ایک خاص دروازہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک خاص دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں, یہ خالصتاً روزہ داروں کے لیے ہوگا. یہ الگ کیٹیگری ہوگی کہ سارے روزے دار بکھرے ہو جائیں. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ یہ کون سی قوم ہے, کون سی امت ہے, ہر امت کے روزے دار الگ ہو گئے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تعداد میں ویسے ہی زیادہ ہے, تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی روزے دار ہوں گے بندہ اس گروہ کے اندر شامل ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ باب الریان سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے, اور جب روزہ دار باب الریان سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب باقی لوگ باقی دروازوں سے داخل ہوتے رہیں, لیکن یہ خاص فضیلت روزہ داروں کے لیے ہوگی, اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے, ایسی بندگی ہے کہ جس طرح آپ نماز ویسے تو انفرادی طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز گھر میں پڑھیں تو ایک نماز اور مسجد میں پڑھیں تو 27 نمازیں. حالانکہ گھر میں نماز پڑھنا نسبتاً زیادہ مشقت ہے کہ سستی ہو جائے گی اور ٹائم آگے پیچھے ہو جائے گا. اگر بندہ نماز کے معاملے میں مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ جڑا ہو تو ایک لحاظ سے آسانی ہے, چلو اگر اس میں مشقت بھی ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ ادھر ایک نماز ہے ادھر 27 نمازیں ہیں, تو کس وجہ سے اتنا فرق کیوں ہے؟ حالانکہ اگر اکیلے نماز پڑھے تو ساری نماز آپ کو خود ہی پڑھنی پڑے گی, الفاظ آپ ہی دہرائیں گے, اور اگر امام کے پیچھے پڑھے تو ظاہر ہے کہ امام کی قرات آپ سنیں گے, اور ایک لحاظ سے آپ آسانی سے امام کے پیچھے اس کو ذمہ دار بنا کے اگر نماز میں کمی بیشی بھی ہے تو امام اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ نماز 27 گنا دوسری نماز سے کیوں زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو میرے بھائیوں, اس وجہ سے کہ اگرچہ یہ نماز ہے تو وہی جو میں گھر پڑھتا تو تب بھی یہی تھی اور یہاں پڑھی ہے تو تب بھی وہی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام کا جو فلسفہ اجتماعیت ہے کہ جس طرح اسلام سب لوگوں آپس میں جوڑنا چاہتا ہے, توڑنا نہیں چاہتا, لوگوں کے اندر انفرادیت نہیں بلکہ اجتماعیت پیدا کرنا چاہتا ہے, تو جماعت کی صورت میں وہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. آپ آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں, ایک دوسرے کی خیریت سے واقف ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی اگر کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اس کے بارے میں آپ پلان کرتے ہیں, آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہم شریک ہوتے ہیں.
تو یہ گویا کہ نماز نے جو ہمارے اندر اجتماعیت کا ماحول پیدا کیا اور نماز اجتماعیت کا مظہر بن گئی ہے، اس وجہ سے یہ نماز اس نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت کا باعث۔ تو آپ اگر دیکھیں تو بالکل روزے کا بھی معاملہ یہی ہے کہ روزہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ دوسرے بندے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا، بتاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ یہ تو راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ اتنی بڑی فضیلت روزے کے لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک قرات یہ بھی ہے کہ وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا بلکہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اتنی بڑی فضیلت۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے کہ بھوک اور پیاس سے کچھ بھی ملنے والا، اللہ کو تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور بندے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھوکا پیاسا مرنے سے۔ تو پھر بات اصل میں کیا ہے؟ اس بات کو دریافت کرنا ہی اصل میں روزے کی حقیقت کو سمجھنا ہے، روزے کی روح کو سمجھنا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ اصل میں یہ بھوک اور پیاس کا نام اور نفسانی خواہشات سے رک جانا صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے، یہ تو روزے کے ظاہری آداب ہے۔ اصل میں روزے نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے اپنے اندر اجتماعیت کیسے پیدا کرنی ہے۔ روزہ انفرادی عبادت ہونے کے باوجود کس طرح اجتماعیت کا مظہر ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو لازم کر دیا کہ رمضان کے اندر رکھنا ہے۔ مہینہ اب وہ پورا مہینہ، اور سارے لوگ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیے کیسے اجتماعیت کیسے پیدا ہو رہی ہے، اجتماعی شعور کو کیسے اسلام جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ انفرادیت نہیں، تفریقہ نہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان اجتماعیت کہ سارے رمضان کے اندر روزے رکھیں۔ طلوع اور غروب اپنے اپنے علاقائی ماحول کے اندر سیم ہے۔ لوگ رمضان کے اندر ایک ہی طرح کے ماحول کے اندر رنگے جا رہے ہیں، مہینہ بھی وہی ہے، نظام الاوقات بھی ایک ہے، تراویحاں بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کے دن بھی سب کے لیے وہی ہیں، دیگر مسائل سیکھنے کے لیے، دروس کے لیے سارا ماحول اجتماعی بن رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ انفرادی عبادت ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کا سب سے بڑا مظہر ہے، کہ جس میں ایک مسلمان یہ پہچان جاتا ہے کہ صرف مجھے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، میرے کسی اور بھائی کے لیے یہ مسئلہ نہ ہو، سحری اور افطاری کا اس کے لیے مسئلہ نہ ہو جائے، ضروریات کے اعتبار سے کہیں اس کو کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے۔ عید اور جو مواقع خوشی کے آ رہے ہیں اس مہینے کے اختتام تک، تو کہیں وہ محروم نہ ہو جائے اس سے۔ گویا کہ روزہ انفرادی عبادت بظاہر تو انفرادی عبادت ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن جب ہم گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائیو روزہ اصل میں اجتماعیت کا بہت بڑا مظہر ہے۔ گویا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا روزے نے، ان کو ایک بنا دیا ہے روزے نے۔ اب وہ پوری دنیا کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ پچھلے جمعے بھی میں بات کر رہا تھا کہ جو آدمی روزہ نماز پڑھتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ یو ٹرن کی خلاف ورزی کرے، وہ ون وے توڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟
وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، لائن کو اہمیت نہ دے، نماز پڑھتا ہے اور گندگی پھیلا رہا ہے روڈوں کے اوپر، کھا کھا کے چیزیں پھینک رہا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، اصل میں ٹکریں ماری ہے، اس نے ایکسرسائز کی ہے۔ نماز کی حقیقت اگر اس کے دل کے اندر اتر جاتی تو وہ یہ جان لیتا کہ یہ ساری چیزیں تو میرے اندر نماز نے پیدا کی ہے۔ آدمی نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کے اندر وہ اجتماعیت ہی پیدا نہیں ہوئی، اجتماعی شعور ہی اجاگر نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیے کہ بھوک اور پیاس سے اس رب کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم زیادہ کھائیں گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اور اگر ہم 12 14 16 گھنٹوں کے لیے کھانے پینے سے رک جائیں گے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرنا، اجتماعی شعور اجاگر کرنا، کہ وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ بن جائیں، دوسروں کے لیے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونے والے بن جائیں۔ روزہ اصل میں ہمارے اس اجتماعی شعور کا مظہر ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس آدمی نے روزہ رکھا لیکن نہ اس نے جھوٹ بولنا اور نہ ہی ایسے اعمال جو خالصتاً جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور فراڈ پر مبنی ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو ان اعمال سے نہیں روکا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو اس کو کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ چھوڑے، کھانا پینا چھوڑنا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے، یہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ مقصود تو وہ تربیت تھی جو روزے کی صورت میں ہمیں دی جا رہی ہے، جو رمضان میں ہم نے تربیت لینی ہے، جو چیز سمجھنی ہے۔ اگر وہ چیز ہم نہیں سمجھ پائے اور اس کو دریافت نہیں کر پائے اور روزے کو ہم نے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام سمجھ لیا تو میرے بھائیوں یہ روزے کا بہت محدود سا تصور ہے اور بہت چھوٹا ہے۔ روزے کو اس سے وسیع تر تناظر میں، انسانیت کی خیر اور بلائی کے تناظر میں، انسانیت کی خیر خواہی کے تناظر میں، اجتماعیت کے تناظر میں روزے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بظاہر روزے کی تعریف جب ہم کرتے ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے تو یہی ہے نا کہ طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ ظاہری روزہ ہے۔ لیکن اس رکنے کی جو تربیت ہے اس کو پھیلانا ہے ہم نے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، صرف کھانے پینے نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ایسا استحضار انسان کو روزے کی تربیت کی صورت میں حاصل ہو جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یار میرا رب جو ہے نا وہ مجھے، یہ جو میں اکیلا ہوں تو اب نہیں میں کھا رہا، تنہائی میں ہوں تو اب بھی میں احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی چیز کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ ذہن میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف روزے کی حالت میں دیکھتا ہے؟ یہ چیز روزے نے انسان کو سکھائی اور بتائی کہ وہ رب صرف رمضان میں نہیں دیکھتا، صرف روزے کی حالت میں نہیں دیکھتا، صرف دن کے وقت ہی نہیں دیکھتا، وہ 24 گھنٹے رات کی تنہائیوں کے اندر ہر جگہ پر ہمارے لیے وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ سب کچھ ہمارے ہر عمل کا شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پورے صرف ان خاص اوقات کو نہیں بلکہ ہمارے تمام وقت کو، گویا کہ روزہ ایک ایسی نیکی اور عبادت ہے کہ جو مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کا بلکہ پوری زندگی کا روزے دار بنا دیتا ہے۔ ساری زندگی کا روزہ ہو گیا، ساری زندگی کے لیے ہم نے رمضان میں سیکھ لیا
بار بار یہ رمضان کا آنا یہ تربیت ہے، یہ دوبارہ ٹریننگ ہے، یہ اپنے آپ کو ایک کہہ لیجئے کہ ریفریشر کورس ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں۔ چیز ایک ہی دفعہ ہم نے سیکھ لی، وہ چیز کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ گئے کہ روزے نے ہم پر یہ حقیقت عیاں کر دی ہے کہ ہمارا رب جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر عمل سے پوری طرح آگاہ ہے۔ یہ احساس بندگی انسان کے اندر اجاگر ہو جائے، یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسان کا سب سے بڑا کفر کیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خود مختار سمجھے۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے جس کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے۔ روزہ اس کو صحیح معنوں میں یہ بتاتا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، فریج بھری ہوئی ہے کھا نہیں سکتے، پانی موجود ہے پی نہیں سکتے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم اس رب کے بندے ہو کہ جس کے سامنے جب تک تم مکمل سرنڈر نہیں کرو گے، اور مکمل طور پر اسلام کا مطلب ہم کیا نکالتے ہیں؟ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے مطیع و فرما بردار ہو جانا، مسلم اطاعت کرنے والا، اور اطاعت بھی اس طرح کرنے والا کہ اس ذات کے سوا اور کسی کو اپنا آقا اور مولا نہیں سمجھے۔ تو یہ روزہ ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ روزہ انسان کی سیرت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اور کس طرح اس کو اثر انداز ہونا چاہیے، اور کس طرح شعوری طور پر ہمیں روزے سے یہ چیزیں لینی چاہیے کہ ہماری شخصیت کے اندر ایک جوہری تبدیلی واقع ہو جائے۔ یہ جو آیت کا آخری جملہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو کیا دیکھیں تقوی کی کوئی متعین شکل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن روزہ جن شرائط کے ساتھ رکھنا چاہیے، جو روزے کے آداب ہیں، جو شرائط ہیں، تو اس کو اگر صحیح معنوں میں بندہ ملحوظ خاطر رکھے تو اس کے بعد کیا بات ہم پر کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ یہی بات ہے نا جو کھل جاتی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ یہ چیز ہم جان لیتے ہیں کہ ایک ایک عمل کا حساب ہم سب اللہ کو دینے والے ہیں۔ یہ چیز ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ میں نے ایک ایسی عبادت کا اور ایک ایسے لمحے کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا کہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا۔ روحانیت کا ایک ایسا عمل کہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ بھائی نماز میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم لینے دینے والے کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا۔ روزے میں کوئی دکھاوا نہیں ہو سکتا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو بندہ یہ جب اس شعور کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ جو اس نے انتخاب کیا ہے اس چیز کا، تو یہ خالصتاً ایک روحانی انتخاب ہے، یہ ایک اسپرچول ایکٹ ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہے، اور اس کے رب کے علاوہ اور کسی کو اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اب روزہ اس کو کس طرح کا انسان بنائے گا؟ ایسا انسان جو اپنے رب کے حضور ہر لمحہ مطیع و فرما بردار ہے، اپنے رب کا عبادت گزار بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے، یہ وہ روزہ ہے جس کی تربیت ہمیں اسلام نے دی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور بتایا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ رمضان مبارک آ گیا، اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ اس میں خاص طور پر ہم نے کیا کام کرنے، ہمارے میرے اور آپ کے کرنے والے کام کیا ہیں؟ ایک تو میں یہ سب سے کہوں گا کہ اس حدیث کے مطابق انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سارے لوگ ابھی اسی وقت میرے سمیت سب لوگ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ اب خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ بھی پیش ہو جائے گا تو اس نے نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ
اس کی نیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ ورنہ عام مسئلہ یہی ہے نا کہ علماء بیان کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، بعد میں بے شک قضا کر لے، فدیہ دے دے، جو بھی ہو جائے، لیکن اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے روزے کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے نیت کر لی تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس فضیلت سے ہم کو محروم نہیں فرمائے گا۔ دوسرا اس چیز کا ہم اہتمام کریں کہ رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح ہے، تہجد ہے، اور تہجد کے لیے کم از کم کوئی 2 نفل ہی چاہے پڑھ کے، اگر کوئی اتنا وقت نہ ملے تو 2 نفل ہی پڑھ لیں، 8 نفل ہیں، تو تہجد کی، تراویح کی، ذکر اذکار کی، اگر ممکن ہو تو اعتکاف کی، تو اپنی ایک ترتیب ہم بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہم سے رمضان المبارک کے یہ جو مقدس لمحات ہیں یہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔